إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، کل ہم نے جو سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ کی تھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا، یا الذین آمنو. پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو یا ایھا الذین آمنو سے ریلیٹڈ کیا بتایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنو جس جگہ پر بھی آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا کہ اب مومنوں کو کان لگا کے بات سننی ہے کہ اب ان کے لیے کوئی حکم نازل کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اب آپ کے لیے حکم آ رہا ہے. تو اس میں کل کی جو آیت تھی ہماری، اس میں کیا حکم آیا کہ اتقوا اللہ، سب سے پہلے تقوی اختیار کرو، پھر کیا کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کا قرب تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اچھا، یہ آیت ہماری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی، لیکن اس سے ریلیٹڈ ایک چھوٹی سی بات مجھے آپ لوگوں سے کرنی تھی کہ جیسے یہاں پر جو وسیلہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ وسیلہ کا لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ کس لیے استعمال ہوا ہے کہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، ٹھیک ہے، اور جہاد کرو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. لیکن عام طور پہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک اپنی ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ تک اپنا پیغام، اپنی جو ہماری حاجات و مناجات ہیں وہ نہیں پہنچا سکتے، وہ لوگ اس آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وسیلہ طلب کرو، تو ہمارا جو وسیلہ ہے وہ یہ جو قبر والے ہیں، یعنی جو لوگ قبر کے اندر موجود ہیں، ہم ان کا وسیلے سے جو ہے دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں وسیلے کے ساتھ دعا کرنا ایک علیحدہ چیز ہے. ٹھیک ہے، وسیلے کے ساتھ دعا کرنے کی جہاں تک تعلق ہے، تو وسیلے کے ساتھ دعا کرنا اس طریقے سے ہے کہ جیسے کہ ایک مرتبہ 3 آدمی جو ہے وہ کسی غار میں پھنس گئے. اب جو ہے کیسے پھنسے وہ کہ بہت تیز بارش ہو رہی تھی، وہ پناہ لینے کے لیے غار میں داخل ہوئے کہ جو ہے وہ اس غار میں جو ہے ہم پناہ لے لیتے ہیں، جیسی بارش ختم ہوگی تو جو ہے وہ ہم نکل جائیں گے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جیسے وہ غار میں داخل ہوئے تو ایک بہت بڑا سا پتھر آ کے غار کے دہانے کے اوپر آ کے رک گیا. اب وہ باہر ہی نہیں نکل سکتے تھے. اب تینوں کے تینوں نے کہا اب تو یہاں پر ہماری موت ہی آئے گی. تو اب جو ہے انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک کاموں کا حوالہ دے کر دعا کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا کہ نیک کاموں کا حوالہ دے کر دعا کرنا، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ اس طریقے سے کہنا کہ یا اللہ فلاں پیر کے میں تجھ کو جو ہے وہ میں وسیلہ بناتی ہوں، اس وسیلے سے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا جائے کہ یا اللہ میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا رہی ہوں کہ آپ جو ہے وہ ان کے وسیلے سے میری دعا کو قبول کر لیجئے، یہ جو ہے وہ قطعاً ناجائز ہے. یہ شرک کی اس میں شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی کا نام لینا. ہاں، لیکن اگر آپ اپنے نیک کاموں کا حوالہ دیتے ہیں، جیسے وہ جو 3 شخص تھے، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا، ایک نے کہا کہ یا اللہ میں جو ہے تو اس بات کا گواہ، ظاہر ہے وہاں پر تو کوئی اور گواہی دینے والا نہیں تھا نا، انہوں نے کیا ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ تو اس بات کا گواہ ہے کہ میں جو ہے وہ پورے دن جو میں باہر اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے جاتا تھا، اور پھر شام کو آ کے سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا ان کا، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو جو ہے وہ دودھ دیتا تھا. تو ایک رات کو جب میں آیا اور میں بکری کا دودھ نکالا، اور جب میں لے کے گیا، میں نے دیکھا میرے ماں باپ جو ہیں وہ سو چکے ہیں. تو میں نے عزت اور احترام کی وجہ سے کہ وہ سو رہے ہیں، میں نے ان کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، اور میں پوری رات وہ پیالہ لے کر کھڑا رہا. اور میرے بچے جو ہیں وہ بھوک سے بلک رہے تھے، لیکن میں نے ان کو نہیں دیا، بلکہ میں نے کہا کہ جب تک میرے والدین نہیں پئیں گے جب تک میں اپنے بچوں کو نہیں دوں گا. تو جو ہے یا رب العالمین، اگر میری یہ کوشش یا میری اپنے ماں باپ سے محبت تھی، اگر آپ نے اس کو قبول کر لیا تو آپ جو ہے وہ اس پتھر کو
ہٹا دیجئے. تو اس بندے کی دعا کے بعد جو ہے وہ پتھر جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی جگہ سے سرک گیا تھا. اس کے بعد پھر دوسرے نے دعا کی اور اس نے اپنے نیک کام کو یاد دلایا کہ یا اللہ فلانے وقت پہ میں نے یہ نیک کام کیا تھا، اور اگر آپ نے اس کو قبول کر لیا ہے تو آپ اس پتھر کو سرکا دیجئے. پھر تھوڑا سا اور سرک گیا، پھر تیسرے نے دعا کی اور پھر تھوڑا سا اور سرک گیا، اتنا کہ وہ لوگ باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ اپنے اچھا یہ بتائیے کہ آپ اگر اس وقت آپ سے کہا جائے کہ اپنے نیک کام کا حوالہ دیں تو آپ کون سے کام کا حوالہ دیں گے؟ کوئی کام ایسا ہے جو آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہو؟ کوئی کام ایسا ہے کہ جس کے لیے آپ کو پتا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے واقعی قبول کر لیا ہوگا؟ اگر نہیں ہے تو الحمدللہ ابھی اللہ تعالیٰ نے سانسیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، آپ جو ہے اس وقت کر لیجئے. آج ہی ضرور ایسے کوئی کام کیجئے، نیک کام کیجئے جو صرف آپ کو اور آپ کے رب کو پتا ہو، اس میں کوئی تیسرا نہ شامل ہو. ضرور کیجئے. اور آج تو ہمارے ملک کو اتنی سخت ہماری ضرورت ہے، ضرور اس میں اپنا حصہ ڈالیے، بغیر کسی سیاست کے، بغیر کسی کو بتائے. یعنی ہمیں یقین مانیے، یعنی سمجھ نہیں آتا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ انسان. کل بھی میرے پاس ایک فون آیا پاکستان سے، تو وہ یہی کہہ رہے تھے، کہتے کہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو لوگ کراچی میں بھی کافی لوگ آئے ہیں جو سیلاب سے متاثر ہیں، تو اس علاقے میں جو آ کر وہ رکے ہیں، تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کو پہننے کے لیے کپڑے دے، کھانے کے لیے خوراک دے، یا رہنے کے لیے جگہ دے. یعنی ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو بالکل زیرو پہ ہے. تو لہٰذا ضرور آپ کی زندگی میں ایسا کام ہونا چاہیے جو آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک کام کا حوالہ دیں گے. اللہ یہ کام میں نے صرف آپ کے لیے کیا تھا یا رب العالمین، صرف اور صرف میرا مقصد یہی تھا کہ آپ راضی ہو جائیں. اگر آپ راضی ہو جائیں گے یا اللہ تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. تو یا رب العالمین یہ میرا کام صرف آپ کے لیے تھا، تو آپ مجھے جو ہے نجات دے دیجئے، آپ مجھے جو ہے میری بخشش فرما دیجئے، آپ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے گا. یا اللہ اس دنیا میں نے جو تکلیفیں اٹھا لی سو اٹھا لی، یا اللہ قیامت کے دن جس وقت فرشتے میری جان لینے کے لیے آئے تو یا اللہ میرے لیے وہ خوشخبریاں لے کر آئے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ جا اپنے پروردگار کی طرف راضیۃ مرضیہ، تو بھی راضی. دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ تو بھی راضی اور تیرا رب بھی تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. دنیا میں ابھی روح موجود ہے، دنیا میں ابھی آپ کے جسم میں روح موجود ہے، فرشتے آپ کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کیا کیجیے کہ اللہ آپ ہمیں اپنے بندوں میں شامل کر لیجئے. یا اللہ آپ اپنے ان بندوں میں شامل کر لیجئے جن کے لیے آپ نے بڑے فخر سے قرآن میں فرمایا کہ میرے بندے تمہارے جال میں نہیں آئیں گے، وہ میرے بندے میرے بندے. یا اللہ آپ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لیجئے، اپنے ان چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لیجئے. تو پیاری بہنوں ضرور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ گڑا کے مانگا کیجیے اور اپنے نیک کاموں کا حوالہ دے کے مانگا کیجیے. یا اللہ یہ کام میں نے آپ کے لیے کیا، یا اللہ صرف آپ کے لیے کیا تھا. یا اللہ اگرچہ کہ بڑی مشکل ہوئی مجھے اس کام میں، لیکن میں نے پھر بھی آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا. یا رب پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کا رب کس طریقے سے آپ کو جواب دے گا، کس طریقے سے آپ کی جو مشکلات ہیں، آپ کے جو غم ہیں، آپ کے ہموم جو ہیں ان کو دور کرے گا. کس طریقے سے وہ آپ کو یہ ثابت کر کے دکھائے گا کہ میں ہوں جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں. میں ہوں جو میں نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، میں تمہاری جو دعائیں ہیں، تمہاری جو پکار اس کا جواب دیتا ہوں. آپ یقین تو کر کے دیکھیے اللہ تعالیٰ کے اوپر، آپ رب کو رب تو مان کے دیکھیے. تو جب یہاں پر جیسے وسیلہ کا جو لفظ استعمال کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو وہ کیا ہے کہ نزدیک کی تلاش کریں، قرب تلاش کریں. تو اس سے مراد جو ہے وہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی پیر کا، کسی فقیر کا، کسی قبر والے کا حوالہ دیں کہ یا اللہ آپ، جیسے کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دوسری منزل کے اوپر بھی جانا ہے تو سیڑھیاں چڑھنی ضروری ہوتی ہے، تو یہ ہمارے لیے سیڑھیاں. تو پیاری بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، ہم سے بہت قریب ہے. آپ اس کو محسوس تو کر کے دیکھیے، وہ اسی کو ہی پتہ چلتا ہے جو محسوس کرنا چاہتا ہے. آپ کو ضرورت ہی نہیں کہ آپ کسی اور کے حوالے دیجئے، کسی اور کے لیے کہیں کہ یا اللہ اس کے وسیلے سے میری جو ہے وہ دعاؤں کو آپ قبول کر لیجئے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ کی دل کی دعا کو قبول کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ عطا کرے گا
فترضا، کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ دل سے خوش ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ، لیکن یہ وَلَسَوْفَ تک جو پہنچنے والا جو ڈیوریشن ہوتا ہے نا، یہ ہم سے نہیں گزارا جاتا. اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو وَلَسَوْفَ والا ڈیوریشن ہے یہ کتنا لمبا ہوگا. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد کا وعدہ کر لیا تھا، مدد کا، میں تمہاری مدد کروں گا، اور اس کے بعد 40 سال کے بعد فرعون جو ہے وہ غرق آب ہوا. بس صبر کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے لیے 40 سال ہی ہوں. کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو اپنا باپ ملا، یعقوب علیہ السلام ملے، وہ کتنے عرصے بعد ملے، اور کہاں موسیٰ کو ابھی جو ہے وہ دریا میں ڈالا تھا، اور اس کے ویری نیکسٹ ڈے اور 2-3 دن کے بعد ہی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی ماں سے ملا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے میں نے کس کو کس وقت کیا دینا ہے. بس ہم مستعجل ہوتے ہیں، ہم بہت جلد باز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس فوراً ہو جائے، بس فوراً ہو جائے. نہیں، ایسے نہ کیجیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے، گڑ گڑا کے مانگیے، رو کے مانگیے، اور اس یقین کے ساتھ مانگیے کہ وہ رب العالمین ضرور آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ. وہ آپ کو ایسے نہیں چھوڑے گا. اگر آپ نے اس کے آگے صرف ہاتھ اٹھایا نا، اس کا مطلب ہے اس کا کرم ہے آپ کے اوپر، اس کا مطلب ہے اس کی خصوصی نوازش ہے آپ کے اوپر. اس نے آپ کو توفیق دی ہے، اس نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ اس کے آگے. ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں در بدر پھر رہے ہوتے ہیں، مشکلات میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مان رہے ہوتے. تو پیاری بہنوں، اس طریقے سے جو ہے وہ یہ جو وسیلہ ہے. اور کیا کہا گیا آپ یہ دیکھیے قرآن میں جگہ جگہ پہ یا ایھا الذین آمنوا کے فوراً بعد اتقوا اللہ آتا ہے. تقوی اختیار کرو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، ڈرتے رہو، کانپتے رہو اللہ تعالیٰ سے. آگے کی جو آج کی آیت ہے ہماری وہ کیا ہے؟ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے اور اس کے برابر بھی ہو، تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دیں. ما تقبل منہم، ان سے نہیں قبول کیا جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، وہ اس آگ سے نکلنا چاہیں گے لیکن نہیں نکل سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کفار سے کوئی فدیہ وصول نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سزا کا اور اس عذاب کا ذکر فرمایا جو وہ قیامت کے دن اس نے دشمنوں کے لیے تیار رکھی کہ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی ہے، جو روئے زمین میں جتنے بھی خزانے ہیں وہ سب کے سب، اور اتنے ہی اور زیادہ بھی اگر ان کے پاس ہوں اور وہ دے دیں، پھر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ان کا فدیہ قبول نہیں کرے گا. یعنی اگر ان میں سے کوئی شخص خزانوں کے خزانے لے کر آتا ہے تو پھر بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فدیہ قبول نہیں کرے گا. پوری زمین کا سونا اکٹھا کر لے، کرنسی، سارے بینکوں کا مال ایک جگہ اکٹھا کر لے، اس کے ساتھ اور بھی اتنا ہی بڑھا لے، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اگر اول تو یہ بات ہے کہ یہ ساری دولت ہم حاصل ہی نہیں کر سکتے. یعنی آپ کسی ایک بینک میں جائیں اور کہیں کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے اور مجھے صدقہ دینا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے آپ کے بینک میں وہ سب کے سب جو ہے وہ آپ میرے نام ٹرانسفر کر دیں تاکہ میں صدقہ دے کر اپنی جان بچاؤں. کوئی بینک ایسا کرے گا؟ کوئی دے گا آپ کو اتنی رقم؟ کوئی بھی نہیں دے گا. اول تو کوئی دے گا نہیں. اور اگر سارے لوگ آپ پر اتنے مہربان ہو کہ بہت ہی سخت سزا ملنے والی ہے، دے دو اس کو، اور آپ سب کچھ اکٹھا بھی کر لیں اور اللہ کے حضور پیش بھی کر لیں، تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا یہ فدیہ. تو آج آپ دیکھیں کتنا آسان ہے کہ توبہ کر کے گناہ معاف کرا لیے جائیں. قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے لیے زمین بھر کر سونا ہو تو کیا عذاب سے بچنے کے لیے اسی فدیے میں دے دے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں میں اسے ضرور دے دوں گا. تو اسے کہا جائے گا کہ تجھ سے اس سے بھی زیادہ آسان چیز کا
مطالبہ کیا گیا تھا، کہا تھا کہو لا الہ الا اللہ، اور تم نے ایسا نہیں کیا۔ تو آج ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ دنیا کے تھوڑے تھوڑے حقیر چھوٹے چھوٹے فائدوں کی خاطر حرمتوں کی پاسداری نہیں کرتے، حرام سے نہیں بچتے، نافرمانی کے کاموں میں جا پڑتے ہیں۔ تو قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سوال کریں گے، اور اس وقت فدیے میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو یہ مثال کے طور پہ کہا ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ جو کافر ہیں ان کے پاس اتنا سونا ہوگا، اتنی چاندی ہوگی، لیکن اس وقت کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی آپ سے کو جینے کا حق دیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ہر ایک کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی ایسے مومنٹ آئے، کوئی نہ کوئی ایسا لمحہ آیا کہ جس وقت اس کو یہ تھا کہ شاید پتہ نہیں میں بچ بھی سکوں گی یا نہیں بچ سکوں گی، ہو سکتا ہے کہ میرا انتقال ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہوئی ہے، آپ کی سانسیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں۔ ابھی بہت آسان کام ہے، ایک مرتبہ پڑھ لیجئے دل سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسا کر دیں گے کہ جیسے آج آپ پیدا ہوئے ہیں اپنی ماں کے پیٹ سے، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بس دل سے پڑھ لیجئے، اچھی طریقے سے پڑھیے، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچ کے پڑھیے کہ یا اللہ فلاں وقت مجھ سے گناہ سرزد ہوا، یا اللہ فلاں وقت مجھ سے گناہ سرزد ہوا، یا اللہ میں کوشش کرتی ہوں گناہوں سے بچنے کی لیکن پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، یا اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، یا اللہ آپ ہیں غفور الرحیم، آپ ہیں بخشنے والے، آپ ہیں مہربان، یا اللہ آپ نے اپنے اوپر مہربانی کو لازم کر لیا ہے، یا اللہ ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، یا اللہ آپ ہمیں بخش دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہماری بخشش فرما دیجئے، ایک مرتبہ کہہ دیجئے دل سے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مثالیں کیوں دی ہیں قرآن میں؟ صرف اس لیے دی ہیں کہ قیامت کے دن اگر یہ جو مثال ہے کہ زمین بھر کے سونا بھی اگر آپ دیں گے فدیے میں پھر بھی آپ نہیں چھوٹ سکتے، تو پیاری بہنوں اس وقت کا ایک مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہنا کتنا آسان کام ہے اس کے مقابلے میں کہ قیامت کے دن جو ہے وہ انسان سب کچھ بھی دے دے گا، اس کے باوجود اس کا فدیہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے، دردناک قسم کا جو ہے وہ عذاب ہے۔ اگر وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ایک اور جگہ کیا فرمایا؟ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ جہنم کے عذاب کی شدت اور تکلیف کی وجہ سے وہ ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ اس سے نکل جائیں، مگر انہیں اس سے نکل جانے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے جب انہیں اٹھا کر جہنم کی بالائی سطح پر لے جائیں گے تو جہنم کے فرشتے لوہے کے ہتھوڑوں سے مار مار کر پھر سے جہنم کے نچلے ترین طبقے میں گرا دیں گے، اور ان کو کیا کہا جائے گا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، یہ وہ عذاب ہے جو کہ ہمیشہ رہے گا، جو دائمی ہے، جو ابدی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بستر کو کیسا پایا؟ وہ جواب دے گا بدترین بستر۔ اس سے کہا جائے گا کیا تو ساری زمین کے برابر سونا بطور فدیہ دینے کے لیے تیار ہے؟ وہ جواب دے گا کہ ہاں یا رب میں تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ میں نے تجھ سے اس کی نسبت بہت کم اور آسان سوال کیا تھا مگر تو نے اسے دنیا میں پورا نہیں کیا، لہٰذا اس حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم رسید کر دو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے، امام نسائی نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ابھی جو آپ کے پاس آسانی ہے، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مہلت دی ہوئی ہے، اور یہ مہلت کسی لمحے بھی ختم ہو سکتی ہے، کسی لمحے بھی۔ پیاری بہنوں میں اکثر آپ کو کہا کرتی ہوں کہ یہ سانس جو ابھی اندر گئی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ باہر بھی واپس آئے، ہو سکتا ہے کہ یہیں بیٹھے بیٹھے ہمارا انتقال ہو جائے اور پھر ہمارے جو ہے وہ قیامت قائم ہو جائے گی ہم پر، ہمارے لیے قیامت جزوی جو ہے وہ قائم ہو جائے گی کہ اب بتاؤ کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے۔ تو ساری اکڑ، ساری انا، ساری ایگو، اور اس نے یہ کہا تھا تو میں ایسا کیوں کروں، اس نے میرے ساتھ فلاں وقت میں ایسا کیا تھا تو میں اس کے ساتھ ایسا کیوں کروں، یہ سب کچھ یہیں پر ہی پڑا رہ جائے گا، سارے جھگڑے سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی بس۔
تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبرت کے طور پہ کتنے ہی لوگوں کو آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہ آپ ہی کی طرح سے اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے تھے، آج جو ہے ان میں سے بہت سو کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ آپ کے جو پردادا تھے یا ان کے دادا تھے، کبھی آپ نے ان کا نام لیا یا ان کے بارے میں سوچا یا یہ سوچا کہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں؟ تو اسی طریقے سے کچھ عرصے کے بعد ہم بھی بھلا دیے جائیں گے، ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم اپنے گھر والوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت اہم ہے۔ نہیں پیاری بہنوں، اہم چیز صرف اور صرف ہمارا اعمال نامہ ہے، تو اس کو بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے، نیکیوں کے ساتھ اس کو پر کیجئے، نیکیوں کے ساتھ اس کو بھر دیجئے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں ہی خوشخبریاں دے دے گا، دنیا میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ جو فرشتے مجھے لینے کے لیے آئے ہیں وہ جس انداز میں آئے ہیں تو میرا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے انشاءاللہ۔ آگے کی تمام منزلیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کیا کیجئے، سجدوں میں دعا کیا کیجئے، اتحیات میں دعا کیا کیجئے، قبولیت کے جو اوقات ہیں، بارش کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے اس میں دعا کیا کیجئے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی، اپنے تمام موتانا یعنی تمام مردے جو کہ جا چکے ہیں یا رب ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات بلند فرما دیجئے، اور جو لوگ ہیں ان کی ہدایت کے لیے یا رب آپ ان کی ہدایت کا سامان پیدا کر دیجئے۔ تو انشاءاللہ ہم نے کوشش کیا کرنی ہے کہ آج ہم نے انشاءاللہ دل سے کم از کم 100 مرتبہ ضرور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ دل سے پڑھیے گا انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے، لازم کرنا کیا ہے؟ لازم کرنا یہ ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مسلسل یہ کلمہ آپ کی زبان کے اوپر ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یقین مانیے میں نے تجربہ کیا یہ اپنے اوپر کہ جتنی بڑی بھی مشکل ہو، جتنی بڑی آپ جتنے بھی کرائسس میں پھنسے ہوئے ہوں، جس قسم کے بھی ہموم اور غموم ہوں آپ کے اوپر، لیکن جب آپ اسپیشل بیٹھ کے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ کلمہ پڑھتے ہیں نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت ہی آپ کو خوشخبری سنا دیتا ہے۔ چند گھنٹوں میں ہی آپ کے اندر سب سے پہلے تو سکون کی کیفیت آ جاتی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشخبری سنا دیتا ہے کہ تمہاری مشکل جو ہے وہ آسان ہو گئی ہے۔ تو آپ ضرور یہ کام کیجئے گا۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مشاکل، کچھ نہ کچھ تکلیفیں ضرور موجود ہیں، تو لہٰذا آپ نے کیا کوشش کرنی ہے کہ آپ نے بیٹھ کے اپنے بچوں کو بھی بٹھائیں اور خود بھی بیٹھ کے جو ہے وہ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ اللہ تعالیٰ تمام مشکلات کا حل بتا دیں گے انشاءاللہ، راستہ کھول دیں گے، فرج الہم یعنی فرج کر دیں گے آپ کے لیے، جو ہے وہ دور کر دیں گے آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں۔ وَمِن كُلِّ ہَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق آپ کو اس جگہ سے ملے گا کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ اس جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رزق بھی دے سکتے تھے۔ تو لہٰذا پیاری بہنوں، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا ضرور نہ بھولیے گا، یعنی ضرور آپ نے مدد کرنی ہے، جس طریقے سے بھی مدد کر سکیں، جس طریقے سے بھی لوگوں کو کہہ کے مدد کر سکیں، کسی کو فون کر کے مدد کر سکیں، خود جا کے مدد کر سکیں، کسی کی دی ہوئی چیزیں لے جا کے مدد کر سکیں، لیکن آپ نے انشاءاللہ ضرور مدد کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام کاموں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور آپ کے درجات کو بلند کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔